ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب اپنے آپ کو بہت زیادہ رحمان کہا تو ساتھ ساتھ یہ ذہن میں آتا ہے کہ جب اللہ اتنا رحیم ہے تو اللہ میرے گناہوں پر مجھے پکڑتا بھی نہیں ہے، میں غلطی کرتی ہوں، کوئی مجھے سزا بھی نہیں ملتی، بخار بھی نہیں آتا، پریشانی بھی نہیں آتی، اس کا مطلب شاید یہ ہے کہ میں آسانی سے گناہ کر سکتی ہوں، اپنی مرضی کا لائف سٹائل اپنا سکتی ہوں، شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جیسے چاہوں جی ہوں۔ شاید میں نے اس سے یہ ڈرائیو کر لیا، نہیں۔ اگلی آیت میں ابھی اللہ کا انٹروڈکشن مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ نے کہا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایک طرف ہے اللہ کا رحم، دوسری ایکسٹریم پر کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم سوچیں، ایک ایکسٹریم پر رحم ہے، دوسری ایکسٹریم پر کیا ہوگا؟ سزا، اور درمیان میں زیرو لیول پر کیا آئے گا؟ عدل۔ اللہ نے جب ایک طرف اپنے رحم کا ذکر کیا تھا تو دوسری ایکسٹریم پر جا کر اللہ تعالیٰ نے اپنی سزا کا ذکر نہیں کیا، اپنے عدل کا ذکر کیا۔ اللہ نے کہا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے اور پرفیکٹ عدل کرنے والا ہے، عدل کرنے والے دن کا مالک ہے، جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔ آپ کو اور مجھے اللہ کی سزا سے زیادہ اللہ کے عدل سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ جب اللہ کا عدل شروع ہو گیا تو سمجھیں آپ کی اور میری پکڑ شروع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیلنس کر دیا اپنی صفت کو، صفت رحیمی کو بیلنس کیا مالک یوم الدین کہہ کے۔ پھر آگے آیا، اللہ کا انٹروڈکشن کمپلیٹ ہو گیا تو وہ انسان جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے، جو اللہ کو ایک مانتا ہے، جو اللہ کو رب العالمین مانتا ہے، جو مانتا ہے کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے، اور ہاں ساتھ ساتھ اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس دنیا میں تو ہو سکتا ہے ایک انسان 100 قتل کرنے کے بعد ایک ہی دفعہ پھانسی پر چڑھایا جائے، لیکن یہ اس کا عدل نہیں ہے۔ 100 لوگوں کو اس نے اگر مرڈر کیا ہے تو 100 مرتبہ ہی اس کو سزا ملنی چاہیے، جو دنیا میں تو پاسبل نہیں ہے، دنیا کے فزیکل لاز اس کی اجازت نہیں دیتے۔ تو ایک جہان ایسا ہونا چاہیے جہاں بدلے کا پراپر بدلہ دے دیا جائے، ہر عمل کا پراپر جزا دے دی جائے۔ تو اللہ کا بندہ جب یہ بات مان لیتا ہے پھر اللہ سے وعدہ کرتا ہے۔ آپ اور میں جب نماز پڑھیں تو تھوڑا سا اس کا، یہ جو سب باتیں ہم کر رہے ہیں، اس کا تھوڑا سا مفہوم ہمارے ذہن میں ضرور آنا چاہیے۔ اللہ کا بندہ دعا کیا کرتا ہے اور اللہ سے عہد کیا کرتا ہے؟ ایاک نعبد، اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد کیا مانگتے ہیں؟ اللہ میں زندگی کیسے گزاروں، اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے کہاں بھیجوں، اپنے بچوں کو کیا کرنے کی اجازت دوں، کیا کرنے کی اجازت نہ دوں، اپنے شوہر کی میں کس حد تک بات مانتی رہوں کہ مجھ سے اللہ آپ ناراض نہ ہو، اپنے ماں باپ کا میں کتنا خیال رکھوں، شادی اپنے بچوں کی کہاں کروں، گھر کہاں بناؤں، آگے یہ کام کروں کہ نہ کروں، اس کام کے لیے قدم اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤں۔ ایاک نستعین، اللہ ہمیں آپ کی مدد چاہیے، آپ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور جب کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی مدد چاہیے تو کہا کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ جس راستے پر چل کے میں آپ تک پہنچ سکوں۔ کوئی یہ دنیا میں فزیکل راستہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ راستہ ہوگا انبیاء کا راستہ، یہ راستہ ہوگا اسکالرز کا راستہ، یہ راستہ ہوگا رسولوں کا راستہ، یہ راستہ ہوگا صحابہ کا راستہ۔ اور پھر ساتھ ساتھ دعا مکمل کی کہ کون سا راستہ مجھے چاہیے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو آخر کی 2 آیات ہیں اس میں 3 طرح کے انسانوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ دنیا میں میجورٹی بس یہی 3 طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کا راستہ کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، مجھے زندگی گزارنے کا کون سا طریقہ چاہیے، ان لوگوں کا طریقہ جن پر آپ نے انعام کیا، یعنی جن سے آپ راضی ہوئے، جو اپنے انجام سے راضی ہوئے اور جو آپ سے ملے تو آپ ان سے راضی ہوئے۔ یہ ہیں انبیاء، مسلمان، شہداء، صدیقین، نبیین، یہ سب وہ لوگ ہیں۔ اور کس کا راستہ نہیں چاہیے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور یہ 2 کیٹیگریز ہیں جن کا راستہ مجھے نہیں چاہیے۔ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو ہم عبادت کیسے کریں، کتنی کریں؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ ہماری مدد کیجیے، یہ صراط مستقیم دکھانے میں ہماری مدد کیجیے۔ دنیا میں 2 قومیں رہیں، 2 کیٹیگریز نہیں جن کے اندر بگاڑ رہا اور ان کے اندر علم اور عمل کے اندر بیلنس نہیں تھا۔ یہودی جو تھے وہ ہائیلی انٹلیکچوئل تھے، علم بہت تھا ان کے پاس، لیکن وہ اپنے اس علم کو عمل میں نہیں ڈھال سکے۔
اس لیے اللہ نے ان کو مغضوب کہا، مغضوب علیہم قوم. لیکن یہاں پر اللہ نے یہود کا نام کیوں نہیں لیا جبکہ قرآن میں تو یہودی کا لفظ آتا ہے؟ علماء کہتے ہیں یہودی کا نام اس لیے نہیں لیا کہ تاکہ یہاں پر ایک کریکٹر سکیچ بنا دیا. بس بہت سے یہودی، بہت سے عیسائی ایسے ہیں جو آج اسلام لا رہے ہیں، جو آج اسلام کی طرف ڈائیورٹ ہو رہے ہیں، ریورٹ ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی یہاں آپشن کھلا رکھا. لیکن اسکالرز کہتے ہیں کہ اشارہ انہی کی طرف ہے. المغضوب علیہم قوم وہ ہے جن کے پاس بہت علم تھا لیکن ان کا علم عمل میں کنورٹ نہیں ہوا. اور ضالین کون ہیں؟ وہ جن کے پاس عمل کرنے کے لیے تو بہت جذبہ تھا اور عمل کیا بھی لیکن بغیر علم کے عمل کیا. اور یہ ہیں عیسائی، ہائی ان اسپرچویلٹی، جو اسپرچویلٹی میں بہت ہائی رہے لیکن ان میں بھی بیلنس آؤٹ رہا. اب اللہ مجھے کون سا راستہ چاہیے؟ ان کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، جو بیلنسڈ راستہ تھا. اور اسی بیلنسڈ راستے کو جو ہم نے اس دعا میں مانگا ہے، اللہ جواب میں سورہ بقرہ میں کہتا ہے کہ تم امت وسط ہو، تم درمیانی امت ہو، تمہیں علم بھی حاصل کرنا ہے اور ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہے. یاد رکھیں اگر آپ نے اور میں نے عمل نہیں کیا تو جیسے کھڑا ہوا پانی جو ہوتا ہے، اسٹیگننٹ واٹر جو ہوتا ہے، وہ بدبودار ہو جاتا ہے، ایسے ہی وہ علم جس پر عمل نہ کیا جائے وہ بھی بدبودار ہو جاتا ہے. انسان کو شکوک اور شبہات کا، ڈاؤٹس کا شکار کر دیتا ہے، انسان کی مینٹیلٹی کو خراب کر دیتا ہے، انسان کی سوچ کرپٹ کر دیتا ہے، یا یوں کہیں کہ انسان کی ہارڈ ڈسک کرپٹ کر دیتا ہے. جیسے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کرپٹ ہوتی ہے، ایسے میرے ہی آپ کی ہارڈ ڈسک بھی کرپٹ ہو سکتی ہے. اور آپ کی اور میری ہارڈ ڈسک جو ہے وہ آپ کی اور میرے دلوں کے اندر بسنے والی آپ کی اور میری روح ہے. اگر اس روح کو اللہ کا کلام نہ ملا اور اس روح نے اس کلام کے مطابق عمل کرتے ہوئے ہمارے جسم کو نہ دیکھا تو وہ روح کرپٹ ہو جائے گی، وہ روح اندھی ہو جائے گی، گونگی ہو جائے گی، بہری ہو جائے گی. تو یہ دعا اس طرح سے مکمل ہوتی ہے. سورہ فاتحہ کا اسلوب کہا جاتا ہے کہ ایک دعا کا اسلوب ہے، تاکہ بتا دیا جائے کہ جب بندہ دعا مانگے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے، اس کے بعد پھر وہ اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھے. آگے اگلی سورت ہے سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے. اللہ تعالیٰ نے جب بندے نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں پورا قرآن دے دیا کہ تم نے دعا مانگی ہے، لو اب پورا قرآن تمہارے سامنے موجود ہے. البقرہ جس کے اندر آپ کو شریعت کا بلو پرنٹ ملتا ہے، سارے وہ احکامات جو پورے قرآن میں کہیں نہ کہیں آئے ہیں وہ آپ کو اس سورت میں مل جاتے ہیں. اسی سورت کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو کہا سنام القرآن. یہ قرآن کی چوٹی ہے، قرآن کا کلائمیکس ہے، قرآن کی پیک ہے. سنام کہتے ہیں صوت کے ساتھ اونٹ کے ہمپ کو، جو کیمل کا ہمپ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، یعنی وہ دور سے نظر آتا ہے. سنام القرآن البقرہ، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر شریعت کے وہ تمام بیسک احکامات ہیں جو آگے قرآن میں ڈیفائن ہوں گے. البقرہ، بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے. شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، الف لام میم. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لفظ پر آپ کا اور میرا امتحان لے لیا. ہم نے رسولوں کا راستہ مانگا ہے، آپ پڑھ کر دکھاؤ اس لفظ کو. رسول نے اس کو جیسے پڑھا ویسے پڑھو. رسول کی ڈکشنری سے قرآن کو سمجھا جاتا ہے، جیسے انسانوں کا علم جو ہے وہ انسانوں کی بنائی ہوئی ڈکشنریز کے ساتھ ہی سنکرنائزڈ ہوتا ہے، رب کا کلام رسول کی ڈکشنری کے ساتھ سنکرنائزڈ ہوتا ہے. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے اس کو الف لام میم پڑھنا ہے یا علم پڑھنا ہے؟ اگر آپ سورہ فیل دیکھیں تو وہاں پر بھی ایسے ہی لکھا ہوتا ہے